اسرائیل کی ایک وزیر خارجہ گزری ہے، ایک خاتون وزیر اعظم تھی. اس وزیر اعظم خاتون کا نام ہے گولڈ میئر. یہ اسرائیل کی وزیر اعظم تھی 1970 میں. اس امریکہ کا وزیر خارجہ آتا ہے، تل ابیب کے ایئرپورٹ پہ اترتا ہے، اور اس وزیر خارجہ کو لینے کے لیے یہ خاتون گاڑی ڈرائیو کر کے خود جاتی ہے، اور بغیر کسی سرکاری اعزاز اور پروٹوکول کے وزیر اعظم وزیر خارجہ کو اپنے ساتھ بٹھاتی ہے، اپنے گھر لے آتی ہے. جب اپنے گھر لے آتی ہے، ایک ملک دوسرے ملک کے ساتھ اسلحے کا اور جنگی معاہدہ کرتا ہے، اور اس وقت اس معاہدے میں یہ بات شامل ہے کہ ہم نے اس فلسطین کو، اس غزہ کو اور اس سارے علاقے کو مسلمانوں سے خالی کرنا ہے. اور یہ جنگی معاہدہ اب بھی اس کی پیٹھ پر امریکہ جیسی ناسور طاقت ہے. اب معاہدہ ہو رہا ہے، وزیر اعظم اپنے ہاتھوں سے چائے بناتی ہے اور اس کو چائے پلاتی ہے، اور ساتھ دفاعی معاہدے پر دستخط ہو رہے ہیں. وہ وزیر خارجہ پوچھتا ہے اس وزیر اعظم سے کہ تو اس ملک کی وزیر اعظم ہے اور اتنی سادگی. اور وہ آگے سے کہتی ہے کہ یہ سادگی میں نے مسلمانوں کے نبی سے سیکھی ہے، مسلمانوں کے پیغمبر سے سیکھی ہے. بتاؤ کیسے؟ اس نے کہا مسلمانوں کے نبی کی ایک بیوی تھی جس کو مسلمان سیدہ طیبہ طاہرہ اما عائشہ صدیقہ کہتے ہیں. وہ جو اما عائشہ صدیقہ ہیں وہ روایت کرتی ہیں کہ جس وقت میرے سرکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو میرے گھر میں چراغ روشن کرنے کے لیے تیل نہیں تھا، لیکن آپ کے حجرہ مبارک کے اندر 12 تلواریں لٹک رہی تھیں. 12 تلواریں لٹک رہی تھی. ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جس ملک کی معیشت کمزور ہو، جو ملک معاشی طور پر استحکام میں نہ ہو، اگر اس ملک کے وزراء اور بڑے لوگ عیاشیاں کریں تو یہ اپنی قوم اور ملت کے ساتھ بہت بڑی غداری ہے. اب وہ منصوبہ بندیاں کرتے رہے، ہم عیاشیوں میں لگے رہے. وہ اپنے سودے بنا کر ہم پہ بیچتے رہے، ہمیں شعور ہی نہیں آیا. صرف حکیم سعید شہید اللہ اس کو درجے بلند کرے بہت عظیم انسان گزرا ہے. ایک روح افزا بنائی اس نے ضرور، ایک روح افزا بنائی، اور ایک کتاب لکھی ہے جاپان کی کہانی. یہ جو روح افزا بنائی یہ حکیم سعید نے یہود کے طور پر بنائی تھی، اور اس کی شہادت اور قتل کے جو محرکات لکھے گئے ہیں ان میں ایک یہ بھی لکھا گیا ہے کہ ان کو مروانے والے یہود ہیں. یہ اپنی قوم کو ایک سوچ دے رہا ہے، یہ اپنی قوم کو ایک خیال دے رہا ہے. اب بھی میں تاجروں سے یہ کہتا ہوں کہ جن کو اللہ نے مالی طور پر وسعت دی ہے، اب اس وقت یہود کی مخالفت میں ہم الحمدللہ دن بدن آگے بڑھ رہے ہیں، اور ایک ہماری مسلمان تاجروں کو شعور آ رہا ہے. مثلا آپ کے اس علاقے کے اندر جس چیز کی درآمدات زیادہ ہے، شیمپو ہے، پتی ہے، پیپسی ہے، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. آپ اپنا سرمایہ لگا کر ایسی چیزوں کی فیکٹری لگا دیں، آپ اس کی. اور جس طرح ان اداروں کی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے مختلف علاقوں کے اندر، اسی طریقے سے آپ اپنی ڈسٹریبیوشن شروع کر دیں. مجھے اللہ سے امید ہے کہ جس وقت ہم مشنری طور پر تبلیغ کے جذبے کے ساتھ، دعوت کے جذبے کے ساتھ تجارت کریں گے، اللہ پاک ہماری تجارت کو بڑھائیں گے، ہمارے کاموں کو بڑھائیں گے.